السلام علیکم. ہم قدر یاد سبق پڑھ رہے تھے. آج ہم نے پیج 91 سے شروع کرنا ہے. ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ چھوٹے چودھری کے گھر ماسٹر جی جو ہیں وہ بطور مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کی خاطر ہو رہی ہے. تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ماسٹر جی کو چائے پیش کی گئی، پھر رات کے کھانے میں مرغ کے سالن سے ان کی تواضع کی گئی. تو ہم اب آگے پڑھتے ہیں. پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا. چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی، یعنی کڑھائی ہوئی تھی 12 سنگے کی تصویر. بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، یعنی تکیہ سخت تھا، اس میں لچک کم تھی، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، یعنی پریشانی بھی ہوئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے. صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے. بڑبڑانا ہوتا ہے منہ میں بولنا. لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے. انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، یعنی حوصلہ دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، یعنی ایسا واقعہ جس کا ذکر کیا جا سکے. ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ تو اطمینان سے جاگے. پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا. غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا. بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں. مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا. خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ خانہ خدا یعنی خدا کا گھر. میں نے کہا بھئی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں. دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں. سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے. خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے. ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے. لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی نہ خوش نہ تھا، یعنی وہ اس زندگی سے بھی خوش ہی تھا. مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے. ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا. ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا. نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا، یعنی مصروف رہا. چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا. وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی. مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے. کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ تہمت دھوتی کو کہتے ہیں. بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا. پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا. پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے. کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت یعنی نیچے درجے پر. ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں. تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے. وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. سچ؟ بالکل سچ. تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا. مبہوت یعنی حیران کھڑا، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا. ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں.
आंखें नम होना यानी आंखों में आंसू आ जाना, और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। एयाज अपने असली लिबास में भी ऐसा मायूब नज़र नहीं आता था। मायूब यानी बुरा। अब बच्चों, आपने इस सबक से क्या सीखा? इस सबक से हमने यही सीखा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस सबक में एयाज लफ्ज़ की तलमी भी इसीलिए इस्तेमाल की गई है कि अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं। ठीक है, अगर कोई देहाती है, कोई शहरी है, तो अगर शहरी है तो ये उसके लिए एजाज़ की बात नहीं है, और कोई देहाती है तो ये उसके लिए बेइज्जती का मकाम नहीं है। हम सब बराबर हैं। ठीक है। ओके क्लास, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सबक की अच्छी समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।